اور یہ قرآن کا ایک اعجاز ہے کہ جب جب بندہ مومن قرآن کے قریب ہوتا ہے اور وہ علوم جن کا تعلق قرآن سے ہے، جن کو پڑھنے کے بعد انسان قرآن کو کچھ تھوڑا بہت معانی اور معارف کی طرف جاتا ہے، اور کچھ اس کے اندر بلکہ زیادہ اور حقیقتاً قرآن کی آیات بینات کے تراجم و مفاہیم و معارف سمجھنے کے لیے کسی اہل نظر کی نظر بھی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ نظر اسی وقت ملتی ہے جب عقائد و نظریات کے حوالے سے بندہ مومن صحیح معنوں میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے جو عقیدہ اور نظریہ تھا ان پر عمل پیرا ہو، تو پھر قرآن اس کی اور احادیث جو ہے رہنمائی فرماتے ہیں۔ سامعین ذی وقار، میں نے اسی منبر رسول پر بیٹھ کر اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے غالباً مختلف بیانات جو ہیں وہ کیے ہیں، لیکن آج کا بیان جس کا عنوان ہے صحابہ کرام اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کا موضوع کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابہ کا اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق جو ہے اس کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا محمد اللہ کے رسول ہے۔ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ یاد رہے کہ یہ جو ماہ مقدس ہے، اس ماہ مقدس کی 22 تاریخ کو یعنی جمادی الثانی کی 22 کو یوم وصال سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ تو سامعین ذی وقار، قرآن نے بات یہاں سے شروع فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں یہاں پہ یہ عرض کروں گا کہ یہ جو پہلا حصہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس پہ میرے آقا کی شان و عظمت کے حوالے سے اگر بیان کروں تو 2 موضوع جو ہے وہ بڑی آسانی سے بیان ہو سکتے ہیں۔ ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرا جو معنوی اعتبار سے اس کا معنی ہے ہیں، یہ ہیں بھی ایک موضوع ہے، ہیں بھی محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ ہیں بھی ایک موضوع ہے۔ اور یاد رکھ لو، محمد ہیں تو یہ سارا کچھ ہے، اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر بھی یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ، وہاں بھی ترجمہ یہی بنتا ہے، یہی بنتا ہے نا۔ اور میرے حال میں جو بھی دعویٰ مسلمانی کرتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی گل سمجھے ہو نہیں سمجھے ہو، کوئی بھی کسی بھی جماعت سے، تنظیم سے، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ محمد رسول اللہ کا معنی یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے، نہیں ہیں،
ہاں کہے گا تو گیا جہنم ول، تو جب مانے گا ہیں تو پھر ہیں، اور پھر یہ گناہگار ہو کے بھی اگر معافی کا خواستگار ہو جائے تو جنت کا حقدار ہے، چونکہ اس نے مانا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو پھر یہ جنت کا حقدار بھی ہے۔ اب اللہ نے یہاں پہ آگے فرمایا والذین معہ، عام ہم اس کا جو ترجمہ اور معنی کرتے ہیں کہ وہ جو ان کے ساتھ ہیں، وہ جو، لیکن آج اس کے معنی اور معارف میں سے چند ایک اور کی طرف میں کوشش کرتا ہوں جانے کا، اور یہاں پہ یہ جو الفاظ ہیں اور وہ جو ان کے ساتھ، معنی یہ بنتا ہے کہ جو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پیچھے رہنے والے تھے، حضور کے آگے پیچھے ہونے والے، حضور کے حجرہ انور کے ارد گرد پھرنے والے، اور حضور کی جھونک کا جناب علی کبھی کس طرف سے کبھی کس طرف سے نظارہ کرنے والے، اور قرآن نے ان کا تعارف بڑے عجیب انداز میں کرایا۔ میں توجہ چاہوں گا، والذین معہ اشداء علی الکفار، کافروں کے خلاف بڑے سخت، رحماء بینہم، آپس میں ہر دل عزیز، رحماء بینہم رحم دل، یعنی نرم دلوں والے، ترام رکن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اب یہ بڑی انٹرسٹڈ بات ہے، اگر آپ لوگ معنی پہ غور فرمائیں۔ دیکھیں قرآن نے بات کہاں سے شروع کی؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسری ان کی جو ایک مضبوط دلیل اور نشانی ہے اشداء علی الکفار۔ اچھا، اب ہم جب کسی کا تعارف کراتے ہیں، کوئی کسی کا تعارف اگر پوچھ بھی بیٹھے نا، تو ڈیفینیٹلی پہلے اس کا تعارف ایسے کراتے ہیں، اگر کوئی بزرگ آدمی ہے یا جوان ہی کیوں نہیں، اگر وہ آپ کو نیک نظر آتا ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، پرہیزگار ہے، اور صلح رحمی رکھنے والا ہے، تقوی دار ہے، تو ڈیفینیٹلی جب آپ اس کا تعارف کرائیں گے تو کہیں گے جی کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، بہت نیک ہے، صالح ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس کے معنی اور معارف پہ غور کرتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ جو ادھر اللہ نے فرمایا نا رحماء بینہم ترام رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہاں پر بات بھی اللہ نے نہیں ختم کی، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے، جن کے بارے میں اللہ یہ فرمائے کہ یہ وہ ہیں کہ جو میرا فضل بھی تلاش کرتے ہیں، میرا فضل بھی تلاش کرتے ہیں، اور ان کی پیشانیوں سے ان کے سجدوں کے جو اثرات ہیں اور نشانات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اور میری رضا اور میرا دیدار بھی چاہتے ہیں۔ تعارف اللہ کرا رہا ہے، کوئی بندہ نہیں کرا رہا۔ توجہ چاہوں گا، میں بڑی توجہ چاہوں گا۔ اور پھر فرمایا ان کی مثالیں تو تورات اور انجیل کے اندر ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہاں پہ یہ فرمایا، لیکن اس کو اللہ نے بعد میں رکھا، اس کو اللہ نے دیکھے والذین معہ ایک، اشداء علی الکفار دو، رحماء بینہم تین، تراہم رکعا سجدا چار،
اور پھر یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا 5 سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یعنی پریکٹیکل ہونے کے بعد ان کی بعد میں بھی پریکٹیکل ہونے کی دلیل یہ نظر آتی ہے کہ ان کے چہروں سے نظر آتا ہے یہ بڑے سجدے کرنے والے ہیں۔ اور پھر 6 نمبر پہ یہ بھی فرما دیا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ میں جو پوائنٹ عرض کرنا چاہتا تھا وہ انتہائی انٹرسٹڈ ہے اور قابل غور ہے اور توجہ طلب ہے۔ ہم جب کسی کا تعارف کرائیں تو سجدوں کا کرائیں گے، رکوع کا کرائیں گے، قیام کا کرائیں گے، نیکی کا کرائیں گے، اگر صالح ہے تو اس کو صلح رحمی کا کرائیں گے، اگر حقوق اللہ اور حقوق العباد کو واہ واہ کر کے ادا کرتا ہے تو تعارف میں پہلے یہ پیش کیا جائے گا، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ میرے رب نے فرمایا نہیں یہ میرا فضل اور میرا دیدار اور رکوع، سجود، قیام و قعود و صدقات و خیرات، جہاد، اعمال صالح، صلح رحمی، سارا کچھ ہے مگر یہ بعد میں ہے۔ پہلے فرمایا والذین معہ، مصطفیٰ کے پہلے ہیں، یہ سارا کچھ بعد میں ہے۔ والذین معہ، یعنی یہ صحابیت ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ مثلا میں یہ کہہ سکتا ہوں، آپ سب کہہ سکتے ہیں ہم اپنے آقا کے ساتھ ہیں، بلکہ ہم آج کہہ رہے ہیں آقا پہلے فرما گئے ہیں کہ تم سب میرے ہو۔ ذرا آنکھو سبحان اللہ۔ بھائی آقا پہلے ہمیں اپنا بنا گئے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آقا کے غلام ہیں، بلکہ غلام ہیں از غلام ہیں، از غلام ہیں، از غلام۔ ارے یاد رہے کہ ہم تو بڑی پیچھے والے لوگ ہیں، مگر یاد رکھ لو سامعین ذی وقار، یہ باتیں اور ہیں۔ ہم میں سے کسی نے بڑا خوش نصیب ہوگا تو اس کو میرے آقا کا دیدار خواب کے عالم میں ہوگا، بڑا کوئی مقام حضوری رکھنے والا اگر ہوگا، یہ بڑی دور کی باتیں اور گہرائی کی میں کر رہا ہوں صوفیانہ رنگ میں، اس کو مقام حضوری جب حاصل ہوتا ہے تو جب مصطفیٰ کریم کی کچہری لگتی ہے تو وہاں پہ اس کی حاضری ہوتی ہے۔ مگر یاد رکھ لو ایک طرف ابو بکر ہوتے ہیں، ایک طرف فاروق اعظم ہوتے ہیں، سامنے علی شیر خدا ہوتے ہیں۔ اب توجہ چاہوں گا، اب یہاں پہ یہ سارے اعمال، ساری صفات، سارے معاملات بعد میں ہیں۔ فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں اور یہ ان کے ساتھ ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھے کہ تعارف ان کا یوں کرایا جا رہا ہے کہ یہ ایسے ساتھ ہیں، ایسے ساتھ ہیں کہ اشداء علی الکفار، محبوب کے ساتھ رہتے ہیں، اور اگر کوئی کافر بات کرے، اور بالخصوص اسلام کی بات تو ہوتی ہی ہے، لیکن ان کی شان اور وارفتگی اور انہمام اور استغراق اور عشق مصطفیٰ کی، نبوت کی، رسالت کی، سخاوت کی، رحمت للعالمین کی، میرے آقا کے مقام قاب قوسین پہ فائز ہونے کے بعد نورانیت کی، معرفت کی، اور یہ ساری جو کچھ بھی ہے اس کی ضیاپاشیوں اور شعاؤں سے استفادہ کرتے ہیں اور تکتے رہتے ہیں۔ اور اے کافروں سن لو، میرے محبوب کی طرف کوئی میلی آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے گا تو ہم اس کی گردن اڑا کے رکھ دیں گے۔ اس لیے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، محبوب کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کے عشق میں اتنے گم ہوتے ہیں کہ ہر وقت اسی کے چہرے کو ہی تکتے رہا کرتے ہیں۔ تعارف کہاں سے کیسے کرایا جا رہا ہے جی؟ والذین معہ، یعنی حضور کی معیت میں، اور صحابی ہوتا ہی اس وقت ہے کہ جب معیت میں ایک بھی دفعہ دیکھ لے نا، ایمان لے آئے، ایمان لے آئے اور آئے نماز پڑھے، اگلی نماز سے پہلے دنیا سے چلا جائے، ایمان لائے، ایمان لائے
چہرہ والضحیٰ کا دیدار کرے، زلف اذا سجا کا لہلہانا اور ان کنڈلوں کا دیدار کر لے، یاسین کی شعائیں دیکھ لے، ما ذاق البصر کی وہ جو ضیا پاشیاں کہ جنہوں نے اللہ کا دیدار کرنے کے بعد ما ذاق البصر وما طغیٰ، جو آنکھیں نہ بھٹکی ہو، نہ ادھر ہوئی ہو نہ ادھر ہوئی ہو، اس چہرہ انور اور اس چہرہ والضحیٰ اور ما ذاق البصر کی آنکھ کا دیدار کر لے، اور علم نشرح کے سینے کی شعائیں دیکھ لے۔ میرا رب فرماتا ہے محبوبہ ایک نظر ہی کیوں نہ ہوئے، پر ہے تے والذین معہ چاہ گئے نا۔ ایک دفعہ دیکھ لے بس، بڑی قیمت ہے اس کی۔ ہم میرے آقا نے فرمایا تم اونٹ کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، میرے صحابہ کے چند روپوں کے مقابلے میں وہ کچھ نہیں ہے۔ یہ اتنا کچھ کیوں ہے؟ اور نشانیاں اور ان کی صفتیں اللہ بیان کرے، وجہ کیا تھی؟ والذین معہ، اور حضور کی معیت کا یہ عالم تھا۔ اگر عاشقانہ اور صوفیانہ رنگ میں بات کروں تو یوں سمجھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سارا سرمایہ فقط عشق مصطفیٰ تھا۔ سارے صحابہ کی تاریخ کو پڑھو، ابو بکر صدیق کسی سے کم تھے؟ بولو بولو، فاروق اعظم کسی سے کم تھے؟ آج فاروق اعظم کسی کو نظر تو نہیں آتے نا۔ آپ 50 60 سال 100 سال 150 سال پیچھے چلے جائیں، انگریز کو سٹڈی کر لیں، ساروں کو پڑھ لیں، لیکن عمر کو آج بھی انگریز مانتا ہے۔ آپ برطانیہ کی ساری ہسٹری کو پڑھیں، جب انہوں نے چاہا کہ ہم بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے مدینے کی ریاست کو پڑھا۔ جڑے آج کل پہ پڑھ دینے انج نہیں پڑھیا، انہوں نے غیر مسلم ہو کر صحیح پڑھا تھا، اگرچہ وہ کافر ہیں، ارے اوباش قسم کے لوگ ہیں، ارے ان کے ننگے پن ہیں، شرابوں والے ہیں، پبوں کلبوں والے ہیں، مگر جب میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ سارا نظام کہاں سے لیا ہے کہ ہر بے روزگار کو اس کا گھر بھی فراہم کرتے ہو، اور اس کے کھانے اور دودھ پینے کے بچت تک کا اس کو ہر ویک کے اینڈ پہ اس کو ہفتہ وار خرچ دیتے ہو، یہ نظام کہاں سے لایا؟ انگریز نے جواب یہ دیا کہ ہم نے عمر فاروق کا دور خلافت پڑھا ہے، اس لیے ہم نے ہائے ہائے بڑی جلدی سے وقت جا رہا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ فرمایا والذین معہ، والذین معہ، اور ان کی اگر صحیح بات پوچھو تو عشق و محبت اور انہماک اور استغراق کی کیفیات کا یہ عالم تھا۔ کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی حرکت ہو، کھانا کیوں نہ ہو، پینا کیوں نہ ہو، اٹھنا کیوں نہ ہو، بیٹھنا کیوں نہ ہو، سونا کیوں نہ ہو، جاگنا کیوں نہ ہو، پانی کیوں نہ ہو، کھانا کیوں نہ ہو، ہرے گھوڑے پہ سواری کیوں نہ ہو، اونٹ کو چرانا کیوں نہ ہو، بچوں کی تربیت کیوں نہ ہو، یہ سارا کچھ جب ہم صحابہ کو پڑھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کون؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، آپ کو کسی نے دیکھ لیا اونٹنی کو ایسے گول دائرے میں گھما رہے ہیں، کسی آخسو یہ بھائی عجیب باتیں ہیں، ہائے ہائے اونٹنی کو گھما رہے ہیں۔ کوئی دیکھنے والا کافی دیر تکتا رہا، دیکھتا رہا، بالآخر چل اے عبداللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں۔ ہائے ہائے عشق جو ہے نا، عشق یہ صرف محبوب کو دیکھتا ہے۔ میں نے کیا کہا ہے؟ عشق صرف
محبوب کو دیکھتا ہے۔ المختصر، جب اس نے دیکھا کسی نے ایسے گھما رہا ہے اونٹنی کو گھماتے ہوئے دیکھتا گیا اور پاس پہنچا، اے عبداللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا پتہ نہیں۔ پھر گھماتے رہے، ان کا بات سمجھ سے باہر ہے۔ انہوں نے کہا اصلی بات یہ ہے کہ میں نے اپنے آقا کو دیکھا، وہ ایسے کر رہے تھے، میں بھی وہی ادا کر رہا ہوں۔ اور سامعین ذی وقار، میں ایک عجیب انکشاف اور کرنے والا ہوں۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، بعد از وصال صحابہ مرغ بسم اللہ ماہی بے آب کی طرح، آپ کی تڑپ اور پھڑپ اور کیفیت عجیب، چونکہ یہ صحابہ وہ تھے۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ سے اٹھ کر گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آ گئے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ ابھی گیا تھا؟ یا رسول اللہ بس گیا تھا، لیکن بس یہ تھوڑا سا جانا بھی۔ یہ میں آپ کو ان کی کیفیت سمجھانا چاہتا ہوں، یہ صحابہ تھے۔ اور سامعین ذی وقار، میں بڑی توجہ چاہوں گا حضور کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایک دو معمول بڑے عجیب قسم کے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ جب ہجر و فراق یعنی حضور کی محبت اور عشق جب وہ عروج پہ ہوتا اور شدت یعنی ہجر و فراق کی جب شدت ہوتی تو سیدہ کائنات کی بارگاہ میں جاتے، سیدہ کائنات کی بارگاہ میں جاتے اور دروازے پہ دستک دیتے اور دونوں لاڈلوں حسنین کریمین کو بلاتے اور ان کے چہروں کو تکتے رہتے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا حسن و حسین میں ہمیں چہرہ وضحا نظر آیا کرتا ہے۔ اور یہ اس زمن میں ایک دوسری بات بڑی مزیدار ہے، اس کو علامہ علوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی میں لایا ہے، تفسیر روح المعانی میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور کے وصال کے بعد صحابہ کی جو شدت عشق اور اس کی جو چنگاریاں تھی یہ بھڑکتی تھی، تو حضرت ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے در اقدس پہ آتے۔ کس کے پاس آتے؟ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے اور آ کر یہ عرض کرتے کہ اے ام المومنین وہ آئینہ دکھاؤ جس میں حضور اپنا چہرہ دیکھا کرتے تھے۔ کیا وہ آئینہ؟ حضور وہاں پہ جب تشریف لاتے تھے تو سامنے آئینہ رکھے تو حضور اپنی کبھی سیدہ پاک اور کبھی ازواج مطہرات میں سے کبھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر جب ان کے پاس آتے تو وہی خوش نصیب مومنوں کی ماں تھی کہ جو حضور کی واللیل اذا سجا کے زلفوں کے کنڈلوں کو سنبھالتی ہو ہے جی۔ انہوں نے وہ آئینہ جو ہے وہ شیشہ وہ آئینہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا، کپڑے میں اس کو لپوٹ کے رکھا ہوا تھا۔ ارے رکھنے کے ساتھ وجہ کیا تھی؟ صحابہ آتے اور اس آئینوں کو اٹھاتے، جب اس آئینے کو سامنے رکھتے اس لیے سامنے رکھا کرتے تھے کہ وہ آئینہ اس کو میرے آقا دیکھا کرتے تھے۔ جب ابو بکر و عمر، عثمان غنی اور علی شیر خدا حیدر کرار اور دیگر صحابہ اس آئینے کو دیکھتے تھے تو اپنا چہرہ نہیں ان کو چہرہ وضحا نظر آیا کرتا تھا۔ ذرا ایک باری اچھا آنکھوں سبحان اللہ، ہے ان کو اپنا چہرہ۔ اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یا ان کا استغراق اور انہماک یعنی محویت کی یہ شان تھی کہ اتنے گم تھے، اتنے غرق ہو چکے تھے، یعنی فنا فی الرسول کے اس منصب اور اس عالی مقام پر فائز ہو چکے تھے۔ اب آپ اس کی ظاہر ہم عقل والے ہیں، ہم عقل سے تولتے ہیں اور ناپتے ہیں،
ہم تو عقل سے سوچتے ہیں نا، لیکن سنیں ایک دلیل رہا ہوں، بخاری اور مسلم متفق علیہ، المختصر، ٹائم بڑی جلدی جا رہا ہے۔ حضور نے وصال سے قبل جب سیدنا ابو بکر صدیق کو فرمایا نماز کے لیے، سب نے جماعت کھڑی ہو گئی۔ حضور اس وقت انتہائی علیل تھے، وصال سے قبل کی بات ہے۔ حضور نے اپنے حجرہ انور سے تھوڑا سا پردہ سرکایا اور چہرہ والضحیٰ سامنے فرمایا اور صحابہ کو دیکھا۔ کیا توجہ چاہوں گا، صحابہ کو دیکھا۔ اب میں مختصر کرتا ہوں، تفصیلاً انشاءاللہ آگے چل کے پھر کبھی عرض کروں۔ جب صحابہ کو دیکھا، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جب ہم نے، حضور نے پردہ ہٹایا، ہمارے چہرے ادھر مڑ گئے، ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کھلا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو جائے سجدہ پہ نگاہیں جائے سجدہ پہ ہونی چاہیے، ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ جان بوجھ کر اپنے چہرے کو ادھر ادھر پھیر دیں گے اور پھر جائیں گے تو نماز، استقبال قبلہ جو ہے وہ شرائط میں ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ بولیے، ایسا ہی ہے۔ میرے خیال میں مسئلے ہم سے زیادہ صحابہ جانتے تھے، سبحان اللہ تو کہہ دو، مسئلے ہم سے زیادہ صحابہ کرام جانتے تھے، مگر یہاں پہ نہ فتویٰ چلتا ہے نہ کچھ مسئلہ چلتا ہے، یہ نماز عشق تھی یہاں پہ، ذرا بولنا پیسی ہے۔ اس لیے قلندر نے یہاں پہ قلم اٹھایا، داہ دید سراپا نیاز تھی تیری، اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی۔ اب جب ادھر دیکھا، حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے دیکھا صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان سب کے چہرے حضور کے چہرہ والضحیٰ اور چہرہ انور کی طرف مڑ گئے۔ میں توجہ چاہوں گا، اگر آپ الفاظ پہ غور فرمائیں تو سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آج کا جو موضوع ہے یہ صحابہ اور عشق رسول ہے، میں توجہ چاہوں گا، ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے موڑنا اور ایک ہوتا ہے پتہ ہی نہ چلنا تو مڑ جانا۔ سنو سنو سنو، ابھی تشنگی باقی ہے تو پچھلے نہیں بولے، میں پھر دلیل دینا۔ قرآن کی سورہ یوسف کو اٹھاؤ، جب حضرت یوسف کا گزر ہوا، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، بھائی یہ تو کوئی بندہ نظر ہی نہیں آ رہا، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ جب گزر گئے تو پھر پتہ چلا، گزر گئے تو پھر پتہ چلا کہ یہ کوئی گزرا ہے، اور جب خون بہ رہا تھا، اصل عشق دے صرف دعوے کیتے رہے، صحابہ کے دعوے سچے تھے، اور اگر وہ سچے نہ ہوتے تو قرآن کبھی نہ فرماتا شداء علی الکفار۔ ارے یہ مثالیں سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے وہاں پہ چہرے موڑے نہیں مڑ گئے تھے، یہاں پہ انگلیاں کٹ گئی تھی، یہاں پہ ایسے ہی اس آئینے کے اندر انہماک کی یہ کیفیات تھی کہ تکتے اپنے چہرے کو دھوئے مگر اس کے اندر ان کو چہرہ والضحیٰ نظر آیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے سامعین عزیز وقار یاد رہے، یہ قرآن ان کا تعارف والذین معہ سے اس لیے کرا رہا ہے، انہوں کے تفصیل انشاءاللہ یہ آئے تاکہ ابھی بیان ہوتی رہے گی شان سیدنا ابوبکر صدیق کے حوالے سے، اور کافی کچھ بیان ہوگا، لیکن یہ جو آج کی بات ہے اس کو سمجھیں، یہ آج جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں
یہ مسجدیں آباد ہیں، یہ پاکستان مارز وجود میں آیا ہے، یہ پوری دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا ہے۔ ارے کسی بھی دنیا کے کونے میں چلے جاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نظر آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا جو معیت مصطفیٰ میں رہ کر حضور کے چہرے بدوحا کے اندر جس نے نبوت کی زیباشیوں کو اپنے اندر سمویا، اپنے اندر سمایا، فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص عرب سے چلتے ہیں، چائنا میں آتے ہیں۔ ایمان سے بتاؤ یہ سارا خطہ کیسے مارز وجود میں آیا؟ یہ انہی لوگوں کے تصدق میں ہے، ان کا عشق تھا، ان کی محبت تھی، اور قربانی جب ہو جائے تو وہ بالآخر رنگ لاتی ہے، اور رنگ بھی ایسا لاتی ہے کہ وہ رنگ قیامت تک ہی نہیں، قیامت کے اندر بھی نظر آیا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا